السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام نوجوان خواتین و احباب، پاکستان کے 77 سال مکمل ہونے پر گرلز کریکشن ٹریننگ فاؤنڈیشن کی جانب سے یوم پاکستان 14 اگست 1947 کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ میری پیاری سیسا، آج میں جس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گزارشات پیش کرنے آئی ہوں وہ ہے ملک کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوان کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ نوجوان ہی قوم کی امید اور ملک کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ، ان کی تعلیم، ان کے نظریات، ان کی جد و جہد، ان کا جدوجہد کسی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا ملک کے نوجوان ہونے کی حیثیت سے ان کی اولین ذمہ داری تعلیم ہمارے نوجوانوں کی اقلیتی ذمہ داری ہے، کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور نت نئے معاملات میں مطالعہ کریں، اور تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ مہذب معاشرہ، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مہذب معاشرے کی تکمیل میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور ملک سے ہر قسم کی سماجی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کی سماجی برائیوں کے خلاف آواز بلند کریں اور ملک کی سالمیت میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ سیاسی شعور، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں بھی شعور رکھیں، ہر قسم کی سیاسی معلومات حاصل کریں تاکہ مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کرنے والے لیڈروں کے انتخاب میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ نئی ٹیکنالوجی سے روشناس اور آشنا ہونا بھی ہمارے نوجوانوں کی سب سے اولین اور اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ آج کے جدید دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہم دنیا پر کامیابی اور ترقی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کی راہ کو ہموار کریں اور ملک کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ قومی یکجہتی بھی ہمارے ملک کے نوجوانوں کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قومی یکجہتی کو فروغ دیں اور قومی یکجہتی کو یقینی بنائیں، کیونکہ قومی یکجہتی کے ذریعے ہی ہم اپنے ملک کو دشمن قوموں سے اور غیر مسلم اقوام سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قومی یکجہتی کے ساتھ ہمارے مسلم نوجوانوں کو اپنے پاکستان کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر خواہی، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ سماجی برائیوں کو دور کریں اور سماجی بہتریوں کے لیے کوشاں رہیں اور سماجی خدمات میں اپنا اہم کردار ادا کریں اور ہر ضرورت مند کو اپنی استطاعت کے مطابق مدد فراہم کریں۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ تعلیم ہی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا پہلا ہتھیار ہے۔ مہذب معاشرے کی تشکیل دیں اور سماجی برائیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ سیاسی شعور رکھیں تاکہ مستقبل کے فیصلوں میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ خیر خواہی کریں اور ضرورت مندوں کی ہر قسم کی ضرورت پوری کریں۔ قومی یکجہتی کو یقینی بنائیں اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح اپنے ملک کی حفاظت میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ میری پیاری عزیزہ، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہماری نوجوان نسلوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے منصوبے بنائیں اور پھر ہر ممکن کوشش کریں کہ یہ منصوبے کامیاب ہو سکیں۔ ہماری عزیزہ، میری پیاری عزیزہ، ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے کہ ان کو دنیاوی تعلیم ضرور دیں، لیکن بالکل اسلام کے مطابق ان کو دین سے کبھی بھی دور مت ہونے دیں۔ میری پیاری عزیزہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو طریق سے آراستہ کریں اور اسلام سے روشناس کریں۔ میری پیاری عزیزہ، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر قسم کی سماجی برائیوں کو دور کریں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ہر قسم کی سماجی برائیوں ان سے دور رہیں جو ان کو روحانی اور جسمانی طور پر نقصان پہنچا سکیں۔ آخر پر میری بزرگ خواتین سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ نوجوان کو مثبت معاملات میں، مثبت نظریات میں ان کی ہر ممکن کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ہر لحاظ سے ان کی رہنمائی کریں۔ میری پیاری عزیزہ، کیونکہ نوجوان ہی قوم کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ نوجوان اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو وہ کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ وہ ملک کو
پستی سے اٹھا کر بلندی پر لا سکتے ہیں، وہ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے نوجوان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور اپنی ضروریات پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ملک کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر میں یہ کہوں گی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ لہٰذا قومی یکجہتی کو یقینی بناتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے معاملات میں ایک سیسہ پلائی دیوار بن کر اپنے ملک کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔